یہ ٹاپک ایسا ہے میں نے کبھی اس پہ پریمبل نہیں دیا، لیکن ابھی مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے چلے جائیں، آپ بیسک کانسیپٹ قرآن کا جس کے لیے مضمون آ رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں تو کیا، آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ آپ لوگ بہت ماشاءاللہ پڑھے ہیں، لکھے ہیں، آپ کو شوق ہے قرآن مجید کا، تو میں تھوڑی سی اور ایڈیشن کر رہا ہوں اس لیسن میں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایک بتاؤں گا کہ یہ مضمون آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے قرآن میں۔ کا نام بتا دیں، یہ تخلیق آدم اور تخلیق آدم سے پہلے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے بیٹوں کے بارے میں؟ نہیں، میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہوں بس۔ وہ جو پہلے والے 3 آیتیں وہ پڑھ لی ہیں ہم نے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ان کے بیٹوں کا آج ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آدم علیہ السلام تخلیق کی بات کر رہا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے آپ میں سے کوئی پڑھے گا سورۃ بقرہ کی 38 اور 39؟ السلام علیکم سر۔ جی سر پڑھوں میں سورۃ بقرہ 38 39 دونوں پڑھیں گے، ٹھیک؟ جی بسم اللہ اچھا، الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ نوٹ کر لیں، سورۃ طٰہٰ کی 124 بھی پڑھیں گی، 125 123 اور 124 بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ 38۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ آیت نمبر 39۔ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا، یہ ایسے ہے کہ انسان کو جب اتارا گیا زمین کے اوپر تو مقصد حیات بتایا کیا؟ میں تمہیں کس لیے نیچے بھیج رہا ہوں، ٹوٹل بات بتا دی۔ شیطان اور تم دونوں نیچے اتر جاؤ، ماما وہی ساتھ ہیں، میں تم سب یہاں اترو، ان تینوں کو انکلوڈ کر دیتا ہے۔ بعد قرآن مجید جو ہے اب اس میں وہ نام نہیں آئے ہوئے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تم سب جہاں سے اتر جاؤ 3، اور اتر جاؤ جب میری طرف سے کوئی ہدایت ہے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ولی اللہ ہوگا، جس کو ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست ہو۔ اس کی ڈیفینیشن، اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن آ جائے گی سورۃ یونس کی 62 63 پڑھے۔ سر سورہ یونس سورۃ یونس کی 62 63 پڑھے۔ اچھا، جب میں بلاتا جاتا ہوں آپ لکھتے جائیں، نوٹ بک پہ ضرور چڑھا دیا کریں، آپ بعد میں آپ کو ریلیٹ ہو نہ ہو کسی وقت پر یاد آ جاتی ہے بات سب کانشیس۔ ہاں، یہ اس لیے بولا، اس لیے آیت پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ لکھا ضرور کریں آیت، اوپر ٹاپک اور نیچے آیت کا نمبر ریفرنس لکھا کریں ڈیفینیٹلی۔ جی سر۔ سورہ یونس 62۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہاں پہ بتایا گیا اتر جاؤ نیچے، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ میرا دوست ہو، ٹھیک ہے؟ اتنی خوبصورت انسانی زندگی کا مقصد سمجھ آتی ہے کہ 1-2 لفظوں میں اتنے خوبصورت انداز میں بات بتا دی، اور رائٹ فرام دی بگننگ، یہ نہیں بیچ میں کوئی وقفہ بھی گزرا ہے، اتارتے ہوئے زمین پہ اتارتے بات بتا دی، اور ڈائریکٹ بتائیے کہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ ہی ہے، اس میں تو فرشتہ بھی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہی، ڈائریکٹ کی بات آ رہی ہے۔ اگلی آیت پڑھیں، 39 پڑھیں۔
63 सर आपने कही थी। नहीं नहीं 39 अब सूरह बकरा पे आपने तो 62 63 पढ़ ली ना। जी, अब सूरह बकरा की 39। 39 पढ़े, रिपीट कर दें। जी जी। पहले बताया जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो क्या होंगे, फिर कहा जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 39। और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारे आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। ऊपर बताया कि जब मेरी तरफ से हिदायत आए जो उसको कबूल नहीं करते, ठीक है, और जो मेरी आयतों की तकदीब करते हैं वो दोज़खी हैं और पक्के। अब इस पूरी 2 आयतों के अंदर पूरी इंसानियत का मकसद हयात बता दिया गया। आप अंदाजा ये लगाएं कि हम अपनी जिंदगी के इस मकसद से कितने दूर हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम खुशकिस्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ रहे हैं, उम्मत में आ रहे हैं जहाँ पे कुरान भी के अंदर सारी किताबें हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इससे पिछले जितनी किताबें हैं सारी कुरान के अंदर। ये कुरान जी उनकी तस्दीक और उनकी तफसील, ये सूरह यूनुस की 37 में ज़बानी बताता जाए तो फिर लंबा हो जाएगा काम। ठीक, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये किसी इंसान का बना हुआ नहीं, वो तो बना ही सकता। ठीक है, इसमें ये पुरानी किताबों की तस्दीक करता है और उनकी तफसील है। ठीक है, इतनी बात याद रखते हैं कि इसमें सारी किताबें हैं, इसमें तौरात है, इंजील है, इब्राहीम है, मुसहफ है, सब कुछ। नूह अलैहिस्सलाम को जो बताई गई बात, जो रसूल सबको हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे हाथ में ऐसी किताब है जिसमें सारे सहीफे आ गए। ठीक है, अभी हमारी जिंदगी का जब कहा जाता है कि मेरी तरफ से हिदायत है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इस उम्मत मुसलमान को पूरी इंसानियत थी उसकी हिदायत को इकट्ठा करके बता दी गई बात। अब अगर हम कुरान की तकजीब करते हैं, इन आयतों की तकजीब करते हैं, इनको नहीं पढ़ते, इनको नहीं मानते, दोज़खी हैं। मैं नहीं कह रहा, आप जो मैं आज जो पढ़ते हैं वो उसमें मेरी तरह ना मंसूब करना, ना अपनी तरह मंसूब करना, कहना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से सुन रहे हैं। ये दिल में यकीन होगा तो फिर कुरान समझ आएगी। ठीक है, ईमान आएगा कि हाँ ये सच है। जब इसको हक मानेंगे तो पहली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान है। आप दोनों हस्तियों को अलहदा कर देंगे कुरान से, तो आपको कुरान कुरान के साथ आपको रेलेवेंस नहीं रहेगी, रेलेवेंस ही नहीं जाता इंसान का। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से अलहदा कर दें, अल्लाह को अलहदा कर दें, ये किताब हो जाएगी, ये किताब रह जाएगी, बस कुछ नहीं रहेगा। आपने जब तक आपके ज़हन में ये बात नहीं है कुरान भी पढ़ते हुए कि अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान, फिर आपको इन दोनों हस्तियों के साथ आपका ताल्लुक है वो जुड़ा रहेगा। अगर आप कुरान को किसी स्टेज के ऊपर इन दो के लाग से अलहदा कर देते हैं, आप यकीन करें वो सिर्फ किताब रह जाए। एक किताब है जो लिखी है, पढ़ गई नहीं है। वो फरमाया वो जो इस इन आयात की तकदीब करेंगे वो दोज़खी और हमेशा दोज़ख में। ये मकसद हयात है, आप लिख लें इसके ऊपर, इस शायद 2 आयतों के ऊपर। इसको रिपीट करता है कुरान सूरह ताहा में जाके 123 से लेके 127 तक। पढ़ें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर सूरह ताहा ताहा की 123 से 127 तक। सर। सर 123 से जी सर मिल गई मुझे। फरमाया तुम फरमाया दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हदायत पहुँचे तो जो मेरी हदायत की पैरवी करे ना तो वो बहकेगा ना ही तकलीफ में पड़ेगा, और हाँ जो मेरी याद से रूबरदानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि इलाही मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था,
میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا؟ تو آج تو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات میں؟ بس 127 تک وہاں پہ شارٹ ہے، مختصر ہے، یہاں کی ڈیٹیل بتا دی گئی۔ وہاں پہ مختصر ہے، اتنا بتایا دوزخی ہے، یہاں پوری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ جو تکذیب کریں گے قرآن مجید کی یا میری آیتوں کی تکذیب کریں گے، وہ الفاظ وہی ہیں، الفاظ بدل کے مفہوم وہی ہے۔ جو میری آیتوں کی تکذیب کریں گے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ اٹھ کے گیا، مالک میں تو دنیا میں دیکھتا بالتا تھا، فرمایا اور آج اندھا اٹھایا جا رہا ہوں۔ فرمایا جائے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے ان آنکھوں کو میری آیتوں کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں بھی نہیں تجھے دیکھ رہا، میں بھول گیا ہوں تجھے۔ اندازہ لگائیں کہ اس انسان کا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ مقصد حیات، یہ قرآن مجید انسانیت کا، اگر آپ اس طرح قرآن نہ بھی کہیں، اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے مقصد حیات ہے، ہر رسول کے زمانے میں تھی اور ابھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مضمون جس کو قرآن دہرانے جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں۔ یہ آیتیں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے آخری حصہ پڑھا ہے۔ میں نے اس لیے اجاگر کر دی ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہم یہ کیوں رہے، اور 7 صورتوں میں آ رہا ہے۔ کتنی؟ 7 صورتوں میں آ رہا ہے، ریپیٹ کرتا ہے قرآن مجید، وہی باتیں پڑھیں گے آپ، کوئی آیت آگے ہوگی کوئی آیت پیچھے ہوگی، ٹھیک ہے، کس میں تھوڑی سی زیادہ ہوگی، 2 زیادہ ہوگی، کس میں 2 کم ہوگی، بات وہی کرے گا کہ اے انسان اور شیطان اتر جاؤ، میری ہدایت کی پیروی کرنا، جو نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جو کریں گے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اس میں ایک خوبصورت انداز ہے دین کو ایکسپلین کرنے کا۔ میں نے تو مقصد حیات کا لفظ استعمال کیا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دین، کیا دین؟ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئی وہ دین، کیا جب دین۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اس کے آگے لکھے از اکول ٹو دین، جو اس کی پیروی کرے وہ مسلم اور اس کی پیروی اسلام۔ اتنے خوبصورت اختصار کے ساتھ آپ کو اس دین اسلام کی ڈیفینیشن بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، میری ہدایت دین اسلام، دین جو پیروی کرے وہ مسلم اور اس کی پیروی اسلام۔ یہ ہے وہ جو بات مضمون ہے سر اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ہدایت دین ہے، آگے سر تھوڑا سا ریپیٹ کر جب دیں۔ میری سے کو ہدایت آئے از اکول ٹو دین، اس کی پیروی اسلام اور اس کی پیروی کرنے والا مسلم، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ نبی، یہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے انبیاء کو دیا گیا دین، جو دین اسلامی تھا، اس کی پیروی کرنے میں سارے مسلمان ہی تھے۔ یہ قرآن میں آئے گا، سب جگہ آئے گا، مومن مسلمان سارا ان سب کو وہی کہا جائے گا۔ یہ یہودی اور عیسائی جو بھی ہے، یہ جب ہم نے نام رکھے تو یہ قرآن آخر میں آ گئے ہمیں سمجھانے کے لیے نام آ گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک 62 پڑھیں گے سورہ بقرہ کی۔ جی سر، مسلمان ہوں، 62 یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی،
یا وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہ ٹوٹل بات بتا دی، یہ جو الفاظ میں نے پہلے کہا ہے کہ سب کا اسلامی تھا، اب ہمیں سمجھانے کے لیے سب جو ہم جن کے نام ہم لیتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ مسلمان ہے، اس میں مسلمان کا لفظ بھی ہے، یہ سب کے سب ایک ہی بات، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی جنہوں نے، وہ مسلم، اور یہ سارے کا سارا دین اسلام، ٹھیک ہے، اور جو اس طرح کریں گے آخرت پہ ایمان رکھیں گے اس کے ساتھ، وہ سارے ولا خوف ولا حزن، بس سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو، ابھی میں یہ آیت اس لیے پڑھائی ہے تاکہ ہم کنفیوز نہ ہوں کہ جی پہلے بھی لوگوں کا نام مسلمان تھا اور پہلے بھی اسلام تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آیت آ جائے گی سورۃ حج کی آخری، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں سیدھا سیدھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کا، آپ کا نام، یا یہ جو لوگ میرے فالوورز ہیں یا جو میرے پہ ایمان لاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کا نام مسلم رکھا تھا اور ابھی بھی آپ کا نام، ابھی بھی ان کا نام مسلم رکھ رہے ہیں۔ سورۃ حج کی آخری آیت پڑھیں۔ سر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی لیے اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے جو تو جہاد کرو، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب مددگار ہے۔ پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، اب بھی مسلمان۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہودی تھی تو وہ جو بھی ہے۔ اب قرآن بھی جب اپنی لیول پہ بات کرے گا تو آپ کو بات سمجھ جانی چاہیے کہ یار یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مومن بھی لکھا ہوا ہے، یہ فلانی چیز بھی کنفیوژن نہیں ہوگی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا قرآن بھی سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا، میری بات سمجھ گئی ہیں آپ؟ آسان ہو جائے گا جب آپ ذہن میں یہ ساری بات نکل گئی کہ یار یہودی اور عیسائی تو ہم نے نام رکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مومن اور مسلمان ہی کہا ہو، سب کا دین اسلام تھا، سارے انبیاء کا، اس لیے کہا کہ سب پہ ایمان لاؤ، اس لیے کہا کہ سب کتابوں پہ ایمان لاؤ، اور اس لیے کہا کہ اس میں تفرقہ نہ کرنا کسی رسول میں، یہ ہے وہ بات۔ اور جو کسی رسول، ایک رسول کو بھی نہیں مانتے، پکے کافر، کیونکہ وہ اسلام ہی کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے۔ سر، یہ بات سورہ الحج کی کون سی آیت ہے؟ کس میں؟ سورہ الحج کی کون سی آیت نمبر کیا ہے؟ 78۔ آخری آیت ہے 78 ہے، آخری آیت۔ جی، جزاک اللہ۔ چلیں، کلیئر ہو گیا۔ اب آدمیت کو یا انسانیت کو آپ سمجھ گئے کیا ہے؟ آپ انبیاء کو کہا جائے گا آپ سارے ایک ہی امت ہیں، کیا اے انبیاء آپ سارے ایک ہی امت ہیں اور میں تمہارا رب۔ انسانیت کو جوڑ کے رکھ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو جوڑ کے رکھ دیا، یہ ہے قرآن۔ یہ جائے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے اندر 72 فرقے پورا کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم اس چکر میں ہے کہ 72 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے تو ہم 73 بنا کے چھوڑیں گے، یہ ایسے نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس لیے بولا تھا، میں آپ حدیث اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ لوگ شک کہ میں حدیث نہیں مانتا، ایسے ہی کل انہوں نے جو باتیں کی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذکر کیا ہے اور میں بیچ میں رکھی ہیں، آپ نے اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، میں نے بہت دفعہ حدیث پڑھی ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آپ 70 دفعہ بھی تو اس کے لیے آپ استغفار کریں تو ہم نہیں بخشیں گے، یہ ایک انداز ہے، کیا یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا، یار اس طرح نہ کرنا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ 72 فرقے ہی پیدا کر کے پوری کرنا، آپ نے فرمایا فرقوں میں مت جانا، اور بطر کا لفظ ہے کہ میری امت کے بہت سارے فرقے ہوں گے اور لوگ کریں گے، اور آئیں گے کدھر سے؟ جب یہ کتاب چھوڑ دیں گے،
آپ جب انگلش میں کہتے ہیں وی آر آن ون پیج، کیا مطلب؟ وی آر یونائٹڈ، وی بلیو ان دی سیم تھنگ. وی آر آن ون پیج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر، وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ وی تھنک الائک. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کی طرح سوچتے ہیں، ہم اس بات کو ہی مانتے ہیں، جو ہم سارے اکٹھے ہو کے اسی بات کو مانتے ہیں. یہ ہمارا مدعا. بات کہنے کی یہ ہے، جس دن مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ فرقے نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. آئی ٹیل یو، آپ مجھے تو تھوڑا سا فاصلہ پڑ رہا ہے ان ساری چیزوں سے، میں تو حیران ہو گیا. میں نے جا کے نماز کے بارے میں سعودی عربیہ میں 3 مہینے رہا، میں نے پڑھا. جو ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ادھر، وہ کتابوں میں نہیں ہے. تو پھر یہ کیا؟ میں نے رات کو ایک بچی نے سوال کیا کہ یہ سر قرآن میں سنت نہیں ہے. میں نے کہا میری بات، یہ آپ نے کیا سوال کیا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا کہنا چاہتی. خیر انہوں نے سوال کیا تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی، سنت ایک رسول ہے، ایک ہی رسول ہے نا. کتنے رسول ہیں ہمارے؟ ایک ہی. ہمارا جس کی ہم امت ہے، ایک ہی رسول ہے نا. جی ایک ہی رسول. ایک ہی کتاب آئی ہے. تو پھر یہ 7 سنتوں والی مسئلے کیسے بن گئے؟ رسول تو ایک ہی تھے. اس کا مطلب کہیں تو گڑبڑ ہے نا. بالکل صحیح. صحیح. اب اس گڑبڑ کا علاج یہ ہے کہ آپ واپس قرآن پہ آ جائیں. جو نہیں آئیں گے ہم، یہ امت مسلمہ 59 اسٹیٹس تو پہلے ہی ہیں، ان کو ٹوٹے کر کے پاکستان کے بچار ٹوٹے کر دیے جائیں. صحیح. کیونکہ ہم میں قرآن نہیں ہے. 2 ارب ہیں ہم. کتنے؟ 2 ارب. یقین کرنا، اگر ان میں قرآن نہیں آتا تو یہ 4 ارب ہی ہو جائیں تو کسی کام کے. پیسے ہیں، دولت ہے، انٹیلیجنس ہے، نفری ہے، خوبصورت ہے، کوئی ایسی چیز اللہ نے جو نہیں دی. دیکھ لو کیا حال ہے. آج اقوام عالم میں ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے. جو مرضی کافر جس ملک کو فتح کر، باقی ایسے منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. آپ کے ایک افغانستان کو، میں میں پرسنل نہیں بات کر رہا، یا میں اس کی نہیں بات کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امت مسلمہ کی 59 اسٹیٹ ایک جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے یا فری ہو جاتی ہے امریکہ کے اس سے، اس حکومت کو 59 مسلمان اسٹیٹ ہی نہیں قبول کرتے. مجھے یہ بتائیں پہلے، یہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن چھوڑ بیٹھے. ایسا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو یہ جو آدم علیہ السلام کا مضمون پڑھانے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں پڑھا رہا یا اس لیے قرآن نہیں لا رہا، یہ ساری آدمیت کو اکٹھا کر رہا ہے. میں نے یہ آپ کو سمجھائی بات. ساری انسانیت کا رب مالک، کیا آخری آیت سورت پڑھتے ہیں نا، مالک الناس الہ الناس، ایسی رب الناس. میں تو سب کا رب ہوں، میں تو سب کا الہ ہوں، اور اس میں پوری کی پوری انسانیت آتی ہے. یہ مسلمانوں کا صرف رب نہیں. ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے رسول تاکہ یہ اللہ سبحانہ نے جوڑ دیا. ہم نے اس کے اتنے سے بکرے کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. فل لگے ہوں، فل. چلے بہرحال میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن جی اب انسان کو جب آدم علیہ السلام کو 7 صورتوں میں سمجھا رہا ہے تو وہ کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بات کہی کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اگر مضمون پڑھ کے ابھی پڑھ لیں گے، ہمیں 7 میں سے 3 صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. باقی میں بھی ریپٹیشن ہے. لیکن یہ کیوں رہا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. چلیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھیں گے 30 سے لے کے 39 تک سورہ بقرہ. سورہ اعراف پڑھیں گے 10 سے 26. سورہ ہجر پڑھیں گے 26 سے 44. سر سورہ سورہ کی بقرہ بقرہ 30 سے 39. سورہ اعراف 10 سے 26. سورہ ہجر 26 سے 44. اور سورہ کی 123 سے لے کے 127 115 سے 127. اور 23 والی تو میں نے بھی پہلے بول لی ہے یاد. چلیں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اور اینڈ میں سورہ یاسین کی 59 سے 61. ٹھیک ہے سر. بسم اللہ صحیح سورہ الرحمن الرحیم. اور چلیں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے. پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ. جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں, اور جو کوئی انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جی سر 39 تک. ٹھیک ہے. سورہ اعراف کی 10 سے لے کے 26 تک. سورۃ الاعراف. سر میں پڑھ لوں؟ پڑھ لیں آپ پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہاری شکل و صورت بنائی, پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں سب اس سے افضل ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے. فرمایا تو بہشت سے اتر جا, تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے, پس نکل جا, تو ذلیل ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے. پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے, میں بھی تیرے رستے میں میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے
اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر اور تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ اس کی ستر کی چیزیں جو اس سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگے کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھول گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی کہا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ سر آگے بھی پڑھوں؟ میں نے کدھر تک لکھایا تھا، کدھر تک پڑھا؟ 26 تک آپ نے لکھوایا تھا، 26 تک آگے دو تین اور پڑھ لیں ہیں، پڑھ لیں۔ اچھا۔ اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ کہہ دو میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت اور آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ سر آگے پڑھوں؟ پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور ہر فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ اے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ویسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ خوف ہوگا، اور
ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा इनमें जलते रहेंगे। तो इनसे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झुटलाए। इनको इनको इनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकलने के लिए आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे वो अब कहाँ है। वो कहेंगे मालूम नहीं कि वो हमसे कहाँ गायब हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा, जिन्हों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, इन्हीं इन्हीं के साथ तुम भी दाखिल जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां से जा दाखिल होगी तो अपनी मजहबी बहन यानी अपनी जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब इसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ए परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इसको आतिशी जहन्नुम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे इसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे सरताबी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे ना वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाक में से निकल जाए। और गुनहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतिश जहन्नम का और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हम अमलों के लिए किसी शख्स को इसकी ताकत से ज्यादा तो तकलीफ देते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि इसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने इनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे, इनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर हमको रास्ता ना दिखाता तो हम रास्ता ना पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और इस रोज मनादी कर दी जाएगी कि तुम इन आमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के मालिक बना दिए गए हो। और अहले बहिश्त दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने इसे सच्चा पा लिया। भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी इसे सच्चा पाया? इतना वो लंबा कहेंगे तर्जुमा क्यों हाँ। पड़ जा रहा है? सर कह रहे हैं पढ़े। तो इस वक्त इनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते उसमें कजी ढूंढते हैं और आखिरत से इनकार करते थे। इन दोनों यानी बहिश्त और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम एक दीवार होगी, और आराफ चले पर बस कुछ ठीक है, इधर तक। अब ये देखा कि आपने वही बातें फिर रिपीट होगी जब हम पहले पढ़ रहे थे, ऐसी वही बातें रिपीट हुई। आयात की तकजीब नहीं करनी, आयात की तकजीब नहीं करनी, बनी आदम। अच्छा, इसमें दो आयतें आएंगी, एक आएगी किबला वाली आई है, कौन सी है? नमाज के वक्त किबला रख खड़े रहो, 31 से ऊपर होगी ये। थर्टी वन ये होगी कि जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो मुज़य्यन हुआ करोगे। क्या? जी 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 ऐसे ये ही 31 जी बिल्कुल। 31। अब ये नमाज पढ़ने से पहले ये एक, कल वो कह रहे थे कि नमाज नहीं है कुरान में, फलानी चीज नहीं है। सबसे पहली आयत ये आ गई कि जब तुम नमाज पढ़ने का सोचोगे तो तुम ये सोचोगे कि मैंने ऐसे हाजिर होना है कि मैं ऐसे ना लगे कि मैं किसी आम बंदे के सामने भी इस तरह नहीं जाता मुज़य्यन हो, कपड़े सही पहन। ये पहला असूल बताया कुरान। लिख ले, अंडरलाइन करें, नमाज के सामने लिख लें नमाज। ठीक है, नमाज के लिए मुज़य्यन होना पड़ेगा इन द सेंस आपने प्रॉपर कपड़े पहने। आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, बच्चे जा रहे हैं उन्होंने हाफ सी निकरें पहनी हुई हैं, नहीं जी वो तो ये सतर हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। ठीक है, बहरहाल ये बात बड़ी खूबसूरत अंदाज में कह दी गई है कि जब तुम मेरे सामने खड़े होगे तो प्रॉपर ब्लेस पहने होंगे, जैसे बाकी दुनिया में किसी मदद से मिलते हो, या आपके घर कोई मेहमान आ रहा होता है, या आप किसी से मिलने जाते हो तो तुम मुज़य्यन होके जाते हो ना। मैंने कपड़े इस्त्री किए हों, मैंने इस तरह किया हो, मेरे कपड़े साफ हों, अच्छे हों, अच्छे वाले पहन के जाती हूँ। नमाज के लिए भी ऐसा
ٹھیک ہے, انڈر لائن کر 31 یاد رکھیں گے آپ. میں جب نماز کی بات کراؤں گا تو میں یہ پڑھاؤں گا. یہ اوپر ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ 29 ہے سر. ہاں 29 ہے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں یہ 29 ہے. نماز میں ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. اب یہ نماز کی بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہتے ہیں نماز نہیں ہے قرآن. پوری نماز قرآن میں, پورے روزے قرآن میں, پوری زکوٰۃ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں. تبیان لکل شیء وہ خود کہہ رہے ہیں, ہم مانتے نہیں. چلیں کافی ہے کہ نماز نہیں ہے. یہ نماز آئی ہے ساری. چلیں ہم سورت آ جائیں, سورت ہجر پہ آتے ہیں. 26 سے 44 پڑھیں. جی سر میں یہاں پہ بنی آدم جی یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے, اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں, تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے, کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا, کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں. فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے. روزے مقرر کے وقت تک کی شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی, سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں, لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں. یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں, اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہوں. ٹھیک ہو گیا. کتنی ہے؟ 44 تک پہنچے؟ جی 49 تک ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. 5 آگے ہم پڑھیں گے سورۃ کی 115 سے لے کے. ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا, لیکن وہ بھول گیا کہ ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے, خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے بہت آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ہی ننگا, اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے, نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا, کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا, پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی, پس بہک گیا. پھر اس کے رب نے نوازا, اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے
نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات میں نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں وہ بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی کوئی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے، اس سے پہلے ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ یاسین کی پڑھیں گے، 58 سے شروع کر کے صرف 62 تک پڑھ۔ نکالتے ہیں۔ اور اے مجرموں 59 اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا سرئی دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ تو تم میں سے ہر ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ پھر ان کے بیٹوں کا ذکر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہو؟ سر یہ سورہ یاسین کی کون سی آیت تھی؟ یہ 58 59 61 60 61۔ 60 61 ٹھیک ہے سر۔ اگر بیٹوں کا ہے ابھی 10 منٹ ہے، اگر پڑھنا تو پڑھ لیں، 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ مائدہ کی 27 سے 32 تک پڑھیں گے۔ سر آگے آج بیٹوں یہ کا ٹاپک پورا کر لینا۔ تو کر لیا نا۔ اچھا سورۃ مائدہ کی 27 سے 32 تک پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ سر 27 سر 27۔ سر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھڑا کھڑا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، اور ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔
اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. وہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے وہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین پر فساد مچانے والا ہو یا قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں تو ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا پھر سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی بھاری عذاب ہے. ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو تو وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دوامی عذاب ہیں. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. چلیں اور یہ جس یوزو کی بات ہے، ٹھیک ہے. آگے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ ہم نے آدم علیہ السلام کا 32 آیت دوبارہ پڑھیں گے، ریپیٹ کریں گے 32 ہاں جی. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلائل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ خونی سا مذہب ہے. یہ ریلیجن جو اسلام ہے یہ خونی سا ہے. یہ تو مرڈر سے ہیں اور یہ تو چھوڑتے کسی نے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہی ہے، آپ یاد رکھیں گے جب بھی اس طرح کی بات اسلام کے خلاف کریں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان بھی بچاؤ. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا.
جی جی ہم، بالکل اس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پورے آدم علیہ السلام کی نسل کی جان بچائی. تو یہ آیت یاد رکھنے والی ہے. عام طور پہ جب اسلام پہ آتا ہے قطعاً وہ لگاتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو بڑا خونی قسم کا ہے، یہ ہے اسلام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو تاریخ میں آتا ہے کہ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کی جتنی اسرا یا جنگیں ہیں اس میں 300 کے قریب مسلمان ہیں اور 900 1000 کے قریب جو ہیں کافر ہیں ٹوٹل. اور ورلڈ وار ٹو میں 80 بلین کیجولٹیز ہیں 4 سالوں. تو اسلام کہاں سے آ گیا تمہیں ایسے ہی؟ چلے یہ میں نے اس لیے بات بتائی، جو لوگ آگے لے کے جانے قرآن مجید کو یہ جو الزام لگائیں آپ کا کام ہے آگے سنا دینا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ باتیں ایسے نہیں کہ اسلام ہی ہے اور ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگ کہیں گے تو یہ اسلام ہے تو ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم باتوں کا تو پتہ ہو. اور ایک دفعہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا کردار وہ ہے جو اس کے قرآن میں آ رہا ہے، جس پہ جب آ جائے گا تو ہر مسلمان کی عزت ہو. وہ کہیں گے مسلمانوں کو دیکھو تو صحیح. آپ یقین کریں یا ابھی ہم نے مائدہ کی 38 پڑھی ہے، میں اس پہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ آپ 38 اس کو نافذ کر دیں، اس پہ عمل بھی نہ کریں اتنا سارا. چور کا ہاتھ کاٹ دیں جب یہ پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے، آپ سارے تالے اور چابیاں اپنے ساری سیکیورٹی کی جتنے انتظامات ہیں سمندر میں پھینک دیں. آپ رات کو کھلا چھوڑ دیں اپنے دروازے. اس کے لیے تو اوپر 33 ہے، 38 نہیں ہے، 33 ہے، باہر دیں اس کو تو ڈاکو کو تو یہ ہے کہ ڈز کر دیں، اس کو ڈز ہی کر دیں. ٹھیک ہے 33 اور 38 امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کی رحمت ہے انسانیت کے اوپر. اگر یہ ساری انسانیت اس کو اپناتی ہے ان دو آیتوں کو 33 اور 38 کو، سارے جہان میں سکون ہو جائے، چوری کا نام نہیں ہوگا. چلیں ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم نے نہ پڑھا نہ سمجھا نہ اس کو آگے لے کے گئے، اور عملی طور پہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم ادھر ہی لگے ہوں گے پتہ رفع یدین پہ اور ادھر یہ تو وہ. ایسی بات ہے نہیں، یہ قرآن ہے اور اس کے اندر جو باتیں دی ہیں انسانیت کے لیے فلاح ہے. کیا ہم اپنے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، انسانیت کے لیے فلاح ہے اس میں. بالکل اگر صحیح میں ہے. کہتا ہوں ساری دنیا کی حکومتیں یہ کہہ دیں کہ چور کا ہاتھ کٹے گا، اس دنیا میں چوری رہے گی نہیں. بالکل چلیں جزاک اللہ. آپ کا سر جو سوال کتنی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، تو مین چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں نہیں، یہ تو فرض ہے، میں نہیں ہے فرض ہے، یہ. فرض ہے. ہاں جی بالکل فرض ہے. جو صحیح میرے حکم کتاب فیصلے نہیں پڑھتے کافر. 44 بالکل. سورۃ مائدہ جی نہیں، جی 44 سورۃ مائدہ. ہوں، جو لوگ میرے حکم کتاب فیصلہ نہیں کرتے کافر. اگلی 45 جو لوگ میرے حکم کتاب فیصلے نہیں کرتے ظالم. اور 46 چھوڑی 47 جو لوگ میرے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فاسق. کافروں کے لیے قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے، جو اللہ کی شریعت کو اس کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور فاسق. اور یہ نہیں ہے کہ کر لے بہترین ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ کرنا ہے. یہ نہیں کرے تو اسلامی مملکت کوئی نہیں ہے، کہنے سے اسلامی مملکت نہیں ہوتی. صحیح. یہ آج ہم نے محرم منایا یا تیسرے دن محمد رسول اللہ کے نواسے نے یہی بات کی تھی کہ تم قرآن چھوڑ رہے ہو کیا. میرے نانا نے یہ ریاست قرآن کے اصولوں پہ قائم کی تھی، میں اس کو گرنے نہیں دوں گا. ایسے نہیں تھے کہ ان کو شوق تک لڑائی کا یا اپنے بچوں کو شہید کرانے کا. شہید کا لفظ نہیں، آپ بچوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا. شہید کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہم تو جیسے عام اردو پڑھتے ہیں اس طرح ہی بول جاتے ہیں جلدی جلدی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن بھی ایسے نہیں کہ پڑھ لیا، اس کو سوچیں کہ یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے، مینڈیٹری ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. کیا
کہ ہم اگر نہیں کرتے تو امت رسول میں نہیں آ جاتے, باہر چلے جاتے. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر باہر نہیں ہے امت سے, سادہ سی بات ہے. یہ 44 پڑھ لیں بشاک, 45 47 بھی پڑھ لیں, تینوں الفاظ استعمال, جو اور الفاظ بھی وہی ہیں. جو لوگ اللہ کے حکم کے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر, وہ فاسق اور ظالم. آپ کے کورٹس میں جب چوری کا مقدمہ آتا ہے, ایس ایچ او کہتا ہے جی یہ چور ہے, وہ کہتا ہے ہاں, ادھر جج ادھر کہتا ہے, مالک کہتا ہے جی ہاں یہ میرا مال ہے, جج کہتا ہے 2 سال قید کی سزا. کتنی؟ وہاں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, سارے کہتے ہیں مالک یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو تیری بات ہی نہیں مان رہے. پوری کچہریاں ہلتی ہوں گی. یہ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ, ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے یار یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا جتنا بھی آیا عذاب ہم پہ, آپ کو کچہریوں میں نظر آتا ہے نا, ایسے نہیں ہوتا. کچہریاں انوالوڈ ہیں نا, جو آپ روز خبریں پڑھ رہے ہیں کچہریوں کی پڑھ رہی ہیں نا, اور کیا پڑھ. یہی 33 اور 37 نہیں کی, 38 آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح توجہ دلائی ہوئی ہمیں. یہ ایسے مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے چلے بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی. کسی کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم سر. بہت سر ایک تو کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں میرا ورلڈ وار صبح سے آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اب تو سبق ختم ہو گیا, چلے بولے. جی ورلڈ وار 1 کے بارے میں, اور کس کے جو بارے نبی میں؟ کریم کس کے بارے میں؟ ابھی جو فگرز آپ نے بتائے نا کیا؟ لوگوں کی کیجویلٹیز کے فگرز بتائے ہیں آپ نے, یہ ہاں بڑا ہاں سالڈ دلائل میں سے ہے, تو یہ پلیز ریپیٹ کر دیجئے. ایک یہ کوسچن ہے. دوسرا کوسچن یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک حدیث کا صحیح کا اور ایک قرآن کی آیت کا بھی انکار کیا تو کافر. تو اس کی کوئی دلیل, یہ ایک تو یہ بات کیا یہ کریکٹ ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی کوئی دلیل ہے قرآن میں؟ حدیث کی کوئی بات؟ مطلب قرآن کی ایک آیت کو بھی جھٹلائیں تو وہ کافر. نہیں, آپ کا اس کی سوال میں کوئی سمجھا قرآن نہیں. جی سر, کہتے ہیں نا کہ کوئی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو ہاں ہاں, شریعت کے لحاظ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. نہیں تو ابھی آپ سارے نے کے کیا پڑھا ہے, سارے جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ کہ دوست کی ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی سر, تو ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہاں, میں پلورل آتا ہے. پلورل تو بہت جگہ آ رہا ہے لیکن سنگیولر نہیں کبھی. مطلب کس چیز کا؟ آیات آتا ہے کہ جو آیات کو جھٹلائے گا تو اس کے بارے میں بہت زیادہ, جس طرح لا تفتح لہم, یہ تو آ گیا, لیکن یہ آیات کے بارے میں ابھی آتا ہے. ایک آیت یا ایک حکم کے بارے میں ایسا بھی کچھ ہے؟ ایک بعض آیت لوگ یا سب مانتے ہیں. ایک آیت حکم کے بارے میں 12ویں ہے سورۃ ہود کی. اچھا, جزاک اللہ. اور یہ فگرز بھی سر فگر جو ہیں وہ میں نے یہ پڑھا ہے یا میں نے کہیں پڑھا, یہ 300 کے قریب ہے مسلمانوں کی کیجولٹیز ہیں, اور 995 کے قریب اس کی ہیں کافروں کی. ٹھیک ہے جی سر, اور ورلڈ وار کا بھی ابھی آپ نے بتایا. ورلڈ وار میں 80 ملین کیجولٹی, 80 ملین, 8 کروڑ. اور سر کون سی ورلڈ وار میں؟ ورلڈ وار 2 میں, اور کچھ. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. یہ ارم نے جب سے کلاس شروع ہوئی ہے ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ سوال جو اپنے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں. ملائی نکالنی تھی, وہ کدھر رکھ دی؟ وہ کیا نکال دینا اسٹیل کی تیز میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ارم نے نہیں, جب آپ کو کلاس شروع ہوئی تھی نہیں تو بیٹا, ہینڈ ریز کیا تھا. ابھی کسی اور کا کریں. ارم ویسے ہی ان سے ہو گیا ہوگا, مجھے پتا. آپ کوئی اور کسی اور سے پوچھیں. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو وہ سر سے پوچھ لیں.
किसी और को कोई सवाल है तो सर से पूछ लें। अच्छा, ये जिन्होंने पूछा था ना, एक आयत की बात पूछी थी ना, ऐसा ही है? जी हाँ जी सर। बहुत मुश्किल है आपको कुरान में एक आयत ऐसी मिली जिसका मफहूम है एक ही आयत, एक मफहूम की एक ही आयत। जब भी वो एक इनकार करेगा ना किसी आयत की, तो 10 और की भी इनकार करेगा, एक का तो मेरा मसला ही नहीं आता आमतौर, ये भी याद रखो। सही, ठीक। अभी आपने अपने सामने ही पढ़ा, सूरह राफ पढ़ी, सूरह हिजर पढ़ी, वही हाँ बातें नहीं थी, रेपिटेशन नहीं थी क्या? हाँ जी। तो एक जगह की एक आयत आ रही है, अगर उस अगली सूरत में वही आ रही है, उससे अगली सूरत में आ रही है, एक आयत की तकरीब करता है तो 10 के साथ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है ना? सही, एक के कहने से भी फर्क नहीं पड़ता, एक से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। इन द सेंस एक आयत की तकरीब करेंगे तो 7-10 आयतों की और भी होगी। सही सर, जैसे वो एक रसूल का इनकार करते थे कई जगह बाज अक़वाम, तो उनको ये कहा गया कि इन्होंने रसूलों का ही इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ठीक आपको सर। बहुत जगह मिलेगा, ऐसी बहुत जगह इज्तिमाइयत मिल जाएगी, ठीक है ना? एक ठीक है। एक आयत गिराएंगे, सारी आयतें गिर जाएंगी, पूरा कुरान गिर जाता है। मैं तो जब एक्सप्लेन करूंगा कुरान के मजमून पे आएंगे, कुरान की आप एक आयत गिराएं, पूरा कुरान गिर जाता है। इसी की तो सिक्योरिटी है। जब कहा कि हम हिजर में कहा कि हम इस जिक्र को नाज़िल कर रहे हैं, इसकी हिफाजत हम खुद फरमाएंगे, तो ये हिफाजत है। आप एक आयत गिराती है, 10 और गिरती है, उन 10 के साथ 10 और है, वो 100 गिरती है, उस 100 के साथ 1000 और है, वो भी गिरती है, सारा कुरान गिर जाता है। आप एक जगह कह देना कि 2 इलाह हैं, ये पूरा कुरान गिर जाता है। सही। हाँ, चलें और जज़ाक। चलें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी और का सवाल है तो पूछ लें, सर पूछे, जिसने पूछा सवाल पूछे। आप क्यों लेट होती हैं? फिर मैं खामोश होता हूँ तो फिर चुप कर जाती हैं। मैंने कहा अगर किसी का कोई रह गया हो तो फिर पूछ लें सर से। तो बोल रही है कोई कि मेरा सवाल रह गया, कि नहीं? कोई बोल रही है मेरा सवाल रह गया है? सर हमने आपके सलाम का जवाब दे दिया था। अच्छा चलो ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, आज बहुत मजा आया क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है।